بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے والد بزرگوار یعنی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کے گھر خود جا کر کھانا پہنچایا کرتے تھے اور ان کے گھر کا کام بذات خود کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے پیٹھ مبارک پر ان غریبوں کے کام کرنے کی وجہ سے نشانات پڑ جایا کرتے تھے۔ ذرا سوچو، غور کرو، یہ کون ہے جو غریبوں مسکینوں کے گھر جا جا کر کے ان کی خدمت کر رہا ہے، ان کے کام کاج کو پورا کر رہا ہے، ان کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے۔ آج ہمارا یہ حال ہے، ہم خود کو حسینی تو کہتے ہیں، ہم خود کو یہ تو کہتے ہیں کہ ہم کربلا کے ماننے والے ہیں، لیکن اگر کسی غریب کی جب بات آتی ہے، ہم دروازے پر اگر کوئی فقیر آتا ہے تو ہم اس کا کام کر کے اسے 2 4 10 20 روپے دے کر کے ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے دین کی بہت بڑی خدمت کر دی ہے، ہم نے جو ہے بہت بڑا کام کر دیا ہے۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ غریب اور مسکین جو آپ کے دروازے پر مانگنے آیا ہے یا آپ کے دروازے تک نہیں پہنچ پایا ہے، اصل ہے محبت کے ساتھ، اصل ہے اخلاص کے ساتھ اس طور پر اس کی خدمت کی جائے کہ اس کی دل شکنی نہ ہو۔ اگر آپ کے دروازے پر کوئی فقیر آیا، آپ نے 20 روپیہ اسے دیا لیکن کھری کھوٹی سنا کر دیا تو آپ کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ آپ درس حاصل کریں امام حسین سے، جن کے پیٹھ پر غریبوں کے کام کرنے کے نشانات پڑ جاتے تھے۔ امام حسین کوئی عام شخصیت ہے، کوئی گاؤں کا کوئی چھوٹا موٹا آدمی ہے یا فقط کوئی عالم دین ہے؟ امام حسین سب سے پہلی چیز تو یہ کہ سردار کائنات رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم کے نواسے امام حسین ہیں۔ فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام حسین ہیں۔ سیدہ طاہرہ طیبہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شان یہ ہے کہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور خود امام حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اتنی بڑی شخصیت ہو کر کے غریبوں کے گھر جا کر کے ان کے کام کاج کیا کرتے تھے۔ تو کوئی بڑا صرف اپنے خاندان کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے امام حسین تو خاندان کے اعتبار سے بھی بڑے تھے، لیکن ان کا بڑپن، ان کی عاجزی، ان کی تواضع، غریبوں کے ساتھ ان کی ہمدردی، ان کی محبت کی انتہا یہ ہے کہ جو دروازے پر آتا تھا تو امام حسین اس کی حاجت تو پوری کر دیا کرتے تھے، لیکن امام حسین دروازے جا جا کر کے، یہ امام حسین اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاندان کی خصوصیت ہے کہ دروازے پر صرف آنے والوں کی جھولی نہیں بھری جاتی، بلکہ امام حسین دروازے پہ جا جا کر جھولیاں بھرتے تھے اور ان کے گھر کے کام کاج کیا کرتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیت المال سے بہت سی رقم آئی تو امام حسین مسجد میں پہنچ گئے۔ ہمارے پاس اگر کسی قسم کی دولت آتی تو ہمارا ذہن دور دور تک چلا جاتا کہ ہمیں یہ کرنا ہے، سب سے پہلے بینک کو مضبوط کر لیں، یا فلاں گاڑی لے لیں، یا فلاں جگہ زمین لے لیں، یا کچھ کر لیں۔ لیکن ہمارے امام کے پاس، ہمارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب ایک بڑی رقم بیت المال سے حاصل ہوئی تو مسجد میں جا کر کھڑے ہو گئے اور ضرورت مندوں کو آواز دینے لگے۔ ایک شخص آیا، امام حسین نے اسے پوری رقم دے دی۔ بغل میں ایک صحابی کھڑے ہوئے تھے، کہا تھا اے امام حسین، اے نواسے رسول، آپ کے لباس پھٹے ہوئے ہیں، آپ چاہتے تو اس پیسے سے اپنا لباس لے لیتے اور اس غریب کو کچھ کمی دیا ہوتا۔ امام حسین نے کہا کہ ہماری زیبائی سے، ہماری آرائش سے، ہمارے اچھے لباس پہننے سے کیا ہوتا ہے؟ بڑی چیز تو یہ ہے کہ کسی کی ضرورت پوری ہو جائے، کسی محتاج کی محتاجی دور ہو جائے۔ تو سامعین کرام، آپ امام حسین کو صرف یہاں تک محدود نہ کریں کہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں شہادت کا جام پیا تھا، کربلا کے میدان میں امام حسین نے اپنا خاندان لٹایا تھا۔ یہ تو ان کی عظمت ہے ہی ہے، یہ تو ان کی شان ہے ہی ہے، لیکن امام حسین کی سیرت بھی اٹھا کر کے دیکھو، امام حسین کی عاجزی بھی دیکھو، امام حسین کی تواضع بھی دیکھو، امام حسین کی سخاوت بھی دیکھو کہ کس طریقے سے غریبوں سے ملا کرتے تھے۔ خود نہیں کھاتے تھے، خود پھٹا لباس پہن لیا کرتے تھے، خود ٹوٹے ہوئے مکان میں رہ لیا کرتے تھے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ کوئی سائل اس سخاوت کے دروازے سے، علی حیدر کے دروازے سے، امام حسین کے در سے، فاطمہ زہرا کی چوکھٹ سے کوئی خالی نہیں گیا ہے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی نے بہت پیاری بات کہی ہے، خود تو کھاتے نہیں، اوروں کو کھلا دیتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ اللہ اکبر اللہ